بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، قرآن و حدیث میں باکثرت مقامات پر راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم جو اچھی چیز خرچ کرو تو وہ تمہارے لیے ہی فائدہ مند ہے، اور تم اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے ہی خرچ کرو، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، اور تم پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو ہرگز تباہ نہیں ہوں گی، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے ثواب بھرپور دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کریں۔ بے شک وہ بخشنے والا، قدر فرمانے والا ہے۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابن آدم، اگر تم اپنا ضرورت سے زائد مال خرچ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم اس سے روکو گے تو یہ تمہارے حق میں برا ہے، اور تمہیں اتنے مال پر ملامت نہ کی جائے گی جو تمہیں قناعت کی صورت میں لوگوں کی محتاجی سے محفوظ رکھے، اور اپنے خرچ کی ابتدا اپنے زیر کفالت لوگوں سے کرو، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کعبہ شریف کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا، رب کعبہ کی قسم، وہی لوگ خسارے میں ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر بیٹھ گیا، لیکن ابھی ٹھیک سے بیٹھ نہ پایا تھا کہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کون سے لوگ خسارے میں ہیں؟ ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو بڑے سرمایہ دار ہیں، البتہ ان میں سے جو ادھر ادھر آگے پیچھے دائیں بائیں راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں وہ خسارے میں نہیں، لیکن ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔